ایک شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ مجھے جانوروں کی زبان سکھا دیجیے تاکہ ان کی باہمی گفتگو میں سمجھ سکوں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس بات کو چھوڑ دے کیونکہ اس میں کئی خطرات پوشیدہ ہیں۔ عام قاعدہ ہے کہ انسان کو جس بات سے منع کیا جائے اس کی رغبت اسی جانب بڑھتی ہے۔ سو وہ عرض کرنے لگا کہ سرکار آپ اللہ کے نائب ہیں، اللہ کے رسول ہیں، نبی ہیں، میری استدعا قبول فرمائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تو کل کو بہت پچھتائے گا، تجھے معلوم نہیں، تو جانتا نہیں کہ تیرے لیے کون سی چیز بہتر ہے اور کون سی چیز مضر ہے۔ بارگاہ الہی سے حکم ہوا کہ اے موسیٰ اس کی تمنا پوری کر دے۔ اس شخص نے کہا اچھا سارے جانوروں کی زبان نہ صحیح، میرے گھر میں میرے پالتو 2 جانور ہیں، ایک کتا اور ایک مرغ، ان دونوں کی زبان ہی سکھا دیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں نے اللہ سے دعا کی ہے، میری دعا قبول ہوئی ہے، جاؤ آج سے ان دونوں جانوروں کی بولی تمہیں سمجھ میں آئے گی۔ وہ شخص یہ سن کر خوشی خوشی اپنے گھر چلا گیا۔ اب صبح ہوئی تو خادمہ نے دسترخوان جھاڑا، اس میں سے رات کا بچا ہوا روٹی کا ایک ٹکڑا گرا۔ مرغ کو ٹکڑا اٹھا کے چل پڑا۔ کتے نے کہا دوست تو دانا بھی کھا کے گزارا کر سکتا ہے، یہ روٹی کا ٹکڑا مجھے دے دے، میرا کچھ گزارا چل جائے گا۔ مرغ نے کہا میاں صبر کرو، تجھے بھی اللہ دے گا، کل ہمارے مالک کا گھوڑا مر جائے گا، تم پیٹ بھر کر کھانا۔ وہ شخص ان دونوں کی گفتگو سن رہا تھا۔ اب چونکہ اس کو ان دونوں جانوروں کی گفتگو سمجھ میں آتی تھی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، سو وہ فوراً اٹھا، گھوڑا کھولا اور جا کے منڈی میں بیچ آیا۔ اس عمل سے اس نے اپنے آپ کو نقصان سے بچا لیا۔ دوسرے دن پھر جب دسترخوان کو جھاڑا گیا تو روٹی کا ایک ٹکڑا گرا۔ مرغ دوبارہ آیا اور وہ ٹکڑا لے کے چل پڑا۔ کتے نے غصے میں آ کر مرغ سے کہا اے فریبی، اے دروغ گو، تیرا جھوٹ کب تک چلے گا؟ مرغ نے جواب دیا وہ گھوڑا دوسری جگہ مر گیا ہے، مالک نے نقصان سے بچنے کے لیے گھوڑا بیچ ڈالا، فکر نہ کر، کل مالک کا اونٹ مر جائے گا اور تو خوب پیٹ بھر کر کھانا۔ یہ سن کر مالک اٹھا اور اونٹ بھی بیچ آیا۔ اس طرح اس نے مرنے کے غم اور نقصان سے اپنی جان بچا لی۔ تیسرے دن پھر ایسا ہی واقعہ پیش آیا کہ جب دسترخوان کو جھاڑا گیا، روٹی کا ایک ٹکڑا گرا۔ اب مرغ حسب سابق وہ روٹی کا ٹکڑا اٹھا کے چل دیا۔ کتے نے کہا ارے او کم بخت، جھوٹوں کے سردار، آخر کب تک تو مجھے فریب دیتا رہے گا؟ مرغ نے کہا بھائی اس میں میرا کوئی قصور نہیں، مالک نے اونٹ بیچ ڈالا اور اپنے آپ کو اس نقصان سے بچا لیا۔ پھر مرغ نے کتے کو تسلی دیتے ہوئے کہا فکر نہ کر، کل اس کا خچر مر جائے گا، اسے تو صرف کتے ہی کھا سکتے ہیں، سو جی بھر کر کھانا۔ مالک نے جب یہ سنا تو خچر بھی فروخت کرنے کے لیے چل پڑا۔ اب مالک اپنی ہوشیاری پہ بے حد خوش تھا کہ وہ یکے بعد دیگرے 3 حادثوں سے بچ گیا۔ اب وہ تکبر میں آ گیا اور کہنے لگا کہ میں نے جب سے مرغ اور کتے کی زبان سیکھی ہے، میں نے تقدیر کا رخ ہی پھیر دیا ہے۔ چوتھے دن کتے نے مرغ سے کہا اے جھوٹے، اے مکار، اے دغا باز، تمہارا جھوٹ کب تک چلے گا؟ مرغ نے کہا توبہ توبہ، یہ غیر ممکن ہے کہ میں تم سے جھوٹ بولوں، ہماری قوم تو مؤذن کی طرح راست کو ہے، اگر ہم غلطی سے بے وقت اذان دے بیٹھیں تو ذبح کر دیے جاتے ہیں۔ مالک نے اپنا مال بچا لیا لیکن اس نے بڑا نقصان کیا۔ ایک نقصان کئی نقصانوں کو دفع کرتا ہے، جسم اور مال کا نقصان انسان کی جان کا صدقہ ہوتے ہیں۔ بادشاہ کی عدالت سے جب سزا ملے تو مال کا جرمانہ ادا کر کے جان بچائی جاتی ہے۔ اب مالک تو ان بھیدوں سے ناواقف تھا، اب کل یقیناً مالک خود مر جائے گا، اس کے وارث اس کی وفات پر گائے ذبح کریں گے، بس پھر تو تمہارے وارے نیارے ہیں۔ کیونکہ مالک اگر ان 3 جانوروں کو فروخت نہ کرتا تو ممکن تھا اس سے یہ بلا ٹل جاتی، لیکن وہ نادان قضائے الہی کے بھید سے بے خبر رہا، اب تو اس کی موت کا وقت آ گیا ہے۔ اب وہ مالک سن رہا تھا، اس نے یہ گفتگو سنی تو خوف کے مارے کانپنا شروع ہو گیا۔ اب گرتا پڑتا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور روتے ہوئے عرض کرنے لگا اے پیغمبر خدا، میری دستگیری فرمائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں نے تمہیں کہا تھا ہوس کو چھوڑ دو کیونکہ اس میں بہت سے خطرات ہیں، مگر تو نہ مانا، سو اے عزیز اب تیر کمان سے نکل چکا ہے، اب اس تیر کا لوٹ کے آنا خلاف فطرت ہے، اب میں تیرے لیے سلامتی ایمان کی دعا ہی کر سکتا ہوں۔ یہ سن کر اس نوجوان کی طبیعت بگڑ گئی اور وہ کہہ کرنے لگا
इसी हालत में उसको घर ले जाया गया। घर पहुंचते ही उसने दम तोड़ दिया। अब इस हिकायत में, इस वाक़ये में बहुत से राज हैं। इस वाक़ये से हमें ये सबक हासिल होता है, इंसान को किसी बीमारी, किसी परेशानी, किसी मादी नुकसान पे गमज़दा ना होना चाहिए। इस हिकायत से हमें ये सबक हासिल होता है कि बीमारी, मादी नुकसान ये किसी बड़े नुकसान से बचाव के लिए सदका होते हैं। हर बीमारी और नुकसान में खुदा का कोई राज पोशीदा होता है। जिस्म की बीमारी या माल का नुकसान किसी बड़ी मुसीबत का सदका बन जाते हैं और उसको टाल देते हैं। सो बीमारी में या मादी नुकसान में हर हाल में गमज़दा न होना चाहिए। अल्लाह की तकदीर, लिखी हुई तकदीर समझकर इन चीज़ों को कबूल करना चाहिए। और यकीनन हर बीमारी और नुकसान में खुदा के गहरे राज पिन्हा होते हैं। अल्लाह पाक हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।